سننے والوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتنا اچھا سلام ہے، کتنی اچھی دعا ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان طاہر رانا۔ آج کی اس بزم میں میں آپ کو ایک ایسے نوجوان کی کہانی سناؤں گا جو اپنی خوبصورتی کو کیمرے کی آنکھ کے ذریعے ہمیشہ کے لیے محفوظ کرنے کی سر توڑ کوشش کر رہا تھا۔ کہانی ملاحظہ فرمائیے۔ دوستو، آپس کی بات ہے کہ خوبصورت تو میں بچپن ہی سے تھا، اسی لیے میری اماں مجھے میرا چاند کہہ کر بلایا کرتی تھی، مگر یقین کریں میں نے اپنے حسن پر کبھی غرور نہیں کیا۔ یہ حقیقت ہے کہ موبائل فون نے سیلفی کی سہولت فراہم کر کے میرے جیسے حسین لوگوں پر بڑا احسان کیا ہے، مگر بھائیو، سیلفی میرے لیے اب بہت بڑا چیلنج بن چکی ہے۔ میں جتنا سیلفی بناتا جاتا ہوں میری بے چینی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ مصیبت یہ پیدا ہو گئی ہے کہ جب میں اپنی کوئی سیلفی بناتا ہوں تو مجھے اپنی فوٹو پسند تو آتی ہے، اور دوست بھی یقین دلاتے ہیں کہ فوٹو میں تم اچھے خاصے حسین دکھائی دے رہے ہو، مگر میں اپنے حسن کے معاملے میں خاصا تنقیدی ذہن رکھتا ہوں اور خود کو اس معاملے میں ذرا سی بھی رعایت دینے کا قائل نہیں ہوں۔ میں خود کو بڑے پیار سے دیکھتا ہوں اور خود سے کہتا ہوں کہ واہ شہزادے، واقعی خدا نے تجھے بڑے پیار سے بنایا ہے، مگر یار یہ فوٹو تیرے حسن کی بھرپور عکاسی نہیں کر پا رہی، تو اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ ابھی تو اور ہمت کر اور اپنی ایک اور سیلفی لے، یقیناً تو اپنے اندر چھپے ہوئے شہزادے کی حقیقی تصویر کو اپنے کیمرے میں محفوظ کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ جو میں اپنی سیلفیاں بناتا جاتا ہوں اپنی خوبصورتی پر میری فریفتگی بڑھتی چلی جاتی ہے، اور ذہن کہتا ہے ابھی میرے حسن کی عکاسی میں کچھ کسر باقی ہے۔ جب میں اپنے اندر چھپے حسین و جمیل نوجوان کی تصویر کو کیمرے میں محفوظ کرنے میں ناکام ہو جاتا ہوں تو میں دوسرے لوگوں کی مدد طلب کر لیتا ہوں، مگر پھر بھی تسلی نہیں ہو پاتی۔ بہترین سیلفی بنانے کے لیے میں کہاں نہیں گیا، کبھی ہوٹل میں، کبھی پارک میں، کبھی جھیل کنارے، اور کبھی اپنے ٹیرس پر۔ ہر جگہ میں اپنی خوبصورتی کو کیپچر کرتا پھرتا ہوں، اور ہر بار میرے دل سے یہ صدا بلند ہوتی ہے کہ نہیں یار، تجھے نہیں پتا، تو اس سے بھی زیادہ حسین و جمیل ہے۔ بھائیو، میں اب تک اپنی خوبصورتی کی صحیح عکاسی کرنے میں ناکام رہا ہوں۔ نتیجہ یہ نکلا ہے کہ میں اپنی وہ شاہکار تصویر نہیں بنا سکا جسے میں اپنے حسن کا ماسٹر پیس کہہ سکوں۔ پچھلے دنوں میری اپنے ایک دیرینہ دوست اکرم سے ملاقات ہوئی۔ میں اسے 5 اسٹار ہوٹل میں ڈنر پر لے گیا۔ باتوں باتوں میں نے اسے اپنا تمام مسئلہ بتایا کہ یار میں اب تک اپنی وہ تصویر نہیں بنا سکا ہوں جسے میں ماسٹر پیس کہوں۔ ہم کھانا کھا کر ہوٹل سے باہر نکلنے لگے تو میں نے اکرم سے کہا، یار تم تو فوٹوگرافی کے ایکسپرٹ سمجھے جاتے ہو، چلتے چلتے تم میری ایک دو فوٹو بنا دو۔ پیشے کے اعتبار سے اکرم ایک سائیکٹرسٹ ہے۔ میری فرمائش سن کر وہ مسکرایا اور بولا، رہنے دو یار، میں تمہاری فوٹو نہیں بنا سکوں گا۔ کیوں؟ میں نے کہا، اس میں کیا حرج ہے؟ ایک زمانے میں تم نے یاشیکا کیمرے سے میری کئی تصویریں بنائی تھی، بس تم دو تین تصویریں میری بنا ہی دو بھائی۔ میں نے اصرار کیا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، یار وہ پرانا دور تھا، آج کے دور میں کوئی ایسا کیمرہ نہیں ہے جو تمہارے حسن کی بھرپور عکاسی کر سکے۔ یہ کہہ کر وہ ہوٹل کا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ وہ تو اگلے دن کراچی چلا گیا، مگر مجھے آج تک اس کی کہی ہوئی بات سمجھ میں نہیں آ سکی۔ عجیب آدمی تھا وہ بھی، لگتا ہے کہ وہ بھی مجھ سے جیلس ہو گیا تھا۔